نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے لوگ بازار میں زینب کو جو لائے ہوں گے لوگ بازار میں زینب کو جو لائے ہوں گے یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی لوگ خیام کو جب لوٹنے آئے ہوں گے ہائے سجاد نے آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد ظلم ہے دشت بلا میں بے کسی کے سامنے ظلم ہے دشت بلا میں بے کسی کے سامنے ظلمت پھر شام کی ہے روشنی کے سامنے حسن ہے اکبر کا یوں حسن نبی کے سامنے حسن ہے اکبر کا یوں حسن نبی کے سامنے آئینہ رکھ دے کوئی جیسے کسی کے سامنے ظلم ہے دشت بلا میں بے کسی کے سامنے ذکر ہو سورج کا یا پھر
باب خیبر کا سوال، ذکر ہو سورج کا یا پھر باب خیبر کا سوال، سب کھلونے ہیں یہاں دست حیدری کے سامنے، ظلم ہے دشت بلا میں بے کسی کے سامنے، حیثیت رکھتے ہیں کیا زاہد کے سجدے دوستو، حیثیت رکھتے ہیں کیا زاہد کے سجدے دوستو، ہر عبادت ہے جذب علی کے سامنے، ظلم ہے دشت بلا میں بے کسی کے سامنے، مانگ احسن دولت عقبیٰ فقط شبیر سے، مانگ احسن دولت عقبیٰ فقط شبیر سے، دولت دنیا ہے کیا صبح نبی کے سامنے، ظلم ہے دشت بلا میں بے کسی کے سامنے، باواد بلند نعرے صلوات۔ وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے، علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ خیال نہیں، علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ خیال نہیں، وہ بے نعرے صلوات مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں، ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں، وہ بے نعرے صلوات مثال ہے،
اس کی کوئی مثال نہیں، جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لوہان ہوئے۔ کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں، کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں، وہ بے مثال نعرہ صلوات اس کی کوئی مثال نہیں۔ ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں، وہ بے مثال ہے نعرہ صلوات اس کی کوئی مثال نہیں۔ حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزید کے دامن میں اتنا مال نہیں، کسی یزید کے دامن میں اتنا مال نہیں، وہ بے مثال ہے نعرہ صلوات اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ کہہ کے چھوڑ دیا حور نے شام کا خیمہ، یزیدیوں میں کوئی میرا ہم خیال نہیں، یزیدیوں میں کوئی میرا ہم خیال نہیں، وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ فرات چھین لی یہ کہہ کے ایک پیاسے نے، بھروں نہ مشک تو پھر میں علی کا لال نہیں، بھروں نہ مشک تو پھر میں علی کا لال نہیں، وہ بے مثال ہے۔ فاتحہ۔ جب زبہرن میں فاطمہ کا گل بدن ہوا، جب زبہرن میں فاطمہ کا گل بدن ہوا، لرزی زمین شمس و قمر کو گہن ہوا، ویران دوپہر میں نہ
نبی کا چمن ہوا پامال رن میں لاشائے شاہ زمن ہوا پامال رن میں لاشائے شاہ زمن ہوا گل تھا یہ فوج شام میں خیمے جلائیں گے اہل حرم کو لوٹ کے در در پھرائیں گے اہل حرم کو لوٹ کے در در پھرائیں گے ہلکے سائے خیمے کی جانب وہ بے حیا تب حکم ابن سعد نے یہ شمر کو دیا سر سے اتار زینب و کلثوم کی ردا کر کے اسیر شام کے دربار میں پھرا کر کے اسیر شام کے دربار میں پھرا سجاد نہ توا پہ نہ کچھ رحم کھائیو گردن میں توک پاؤں میں بیڑی پہنائیو آگے ہے اس طرح سے روایات میں رقم خیمے جلائے لٹنے لگے شاہ کے حرم فریاد کر رہی تھی یہ زینب بسد علم اے شمر رحم کر تجھے اللہ کی قسم اے شمر رحم کر تجھے اللہ کی قسم بندے نہ چھین دخترے شاہ مدینہ کے منہ پر تماچے مارنا بالی سکینہ کے منہ پر تماچے مارنا بالی سکینہ کے مانا کسی طرح سے نہ جب شمر بدخسار فوراً علی کی بیٹی کو بس آ گیا جلا غصے میں کانپ کانپ کے بولی وہ خستہ لے جائے اس طرح سے ہمیں تیری کیا مجال لے جائے اس طرح سے ہمیں تیری کیا مجال نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی میں سربرہنہ شام کو ہرگز نہ جاؤں گی میں سربرہنہ شام کو ہرگز نہ جاؤں گی بنت علی نے رو کے یہ بچی کو دی صدا بیٹی سکینہ آؤ میرے پاس تم ذرا مجبور جانتے ہیں مجھے سب یہ بے حیا ان ظالموں کے واسطے کر اب تو بد دعا ان ظالموں کے واسطے کر اب تو بد دعا نامحرموں کو ہم نہ کبھی منہ دکھائیں گے دربار میں یزید کے ہرگز نہ جائیں گے دربار میں یزید کے ہرگز نہ جائیں گے یہ سن کے ہاتھ اٹھائے سکینہ نے ایک بار کہنے لگی پھوپھی سے یہ سجاد زیوکا کہنے لگے پھوپھی سے یہ سجاد زیوکا دیکھو تو رو رہا ہے سر شاہ نامدہ سر کے قریب آ کے پکاری وہ سوگوا سر کے قریب آ کے پکاری وہ سوگوا قربان جاؤں حال نہ مجھ سے چھپائیے رونے کا کیا سبب ہے مجھے یہ بتائیے رونے کا کیا سبب ہے مجھے یہ بتائیے گویا ہوا بہن سے سر شاہ کربلا اب صبر کیجئے یہی مرضی خدا سر ننگے در بدر پھرے کنبہ رسول کا بندھ جائے ایک رسی میں معصوموں کا گلا بندھ جائے ایک رسی
رسی میں معصوم کا کلام، سامان بس یہی ہے شفاعت کے واسطے، زینب نہ بد دعا کرو امت کے واسطے، زینب نہ بد دعا کرو امت کے واسطے، سر کی بلائیں لے کے یہ زینب نے دی صدا، بھیا خفا نہ ہوئیے میں آپ پر فدا، راضی ہوں میں اسی میں جو ہے آپ کی رضا، آنسو نہ اب بہائیے جان مرتضیٰ، آنسو نہ اب بہائیے جان مرتضیٰ، جو حکم آپ کا ہے بجا اس کو لاؤں گی، اب میں نہ بد دعا کے لیے لب ہلاؤں گی، اب میں نہ بد دعا کے لیے لب ہلاؤں گی، زینب نے اس کلام سے محشر ہوا بپا، کہنے لگے پھوپھی سے یہ بیمار کربلا، ہو جائیے سوار پھوپھی بہر کبریا، کوفے میں پہنچے جب حرم شاہ کربلا، کوفے میں پہنچے جب حرم شاہ کربلا، تھی دھوم ہر طرف یہ گناہگار آئے ہیں، حاکم کے قیدی بر سر دربار آئے ہیں، حاکم کے قیدی بر سر دربار آئے ہیں، جب ذبحرن میں فاطمہ یہ تھے جناب قصید شہابی صاحب کہ جو مسیح خانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے آپ کے انوبھو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے سوز خانی اور مسیح خانی کے فرائض کو انجام دیا، مولا سلامت رکھے۔ ایک بات ذہن میں آ گئی ہے، عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ مجمع لاکھوں کا ہو، مختصر سے ہو مگر معتبر ہو، مختصر ہو مگر معتبر۔ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہو، لیکن مختصر ہو معتبر ہو۔ کیوں؟ یہ جو دور دور کے فاصلے میں بیٹھے ہیں، دیکھو اس بات کا وہ نہیں ہو کہ تھوڑا قریب قریب آ جائیے۔ ایک شعر ہے کہ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی۔ سلوات کا سہارا لیتے لیتے دو تین مسئلے، اس کے بعد میں اپنے بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ پیشانی کے فرائض کو انجام دیں گے۔ دیکھیے گا کہ کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی، کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی۔ کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی۔ وہ روب تھا عباس کے کھینچے ہوئے خط میں، اس پار سے اس پار ہوا تک نہیں آتی۔ وہ روب تھا عباس کے کھینچے ہوئے خط میں، اس پار سے اس پار ہوا تک نہیں آتی۔
اس پار سے اس پار ہوا تک نہیں آتی، مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی. یہ ابھی آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی. آئیے میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں میثم رضا شکارپوری صاحب سے کہ وہ پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں. آپ ان کے استقبال میں بآواز بلند سلام. باواز بلند نعرہ صلوات. سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے. قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم، قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم، قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم، تیری میت سے تو خوشبو وفا آتی ہے، تیری میت سے تو خوشبو وفا آتی ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. بآواز بلند نعرہ صلوات. ماشاءاللہ یہ تھے جناب میثم رضا شکارپوری صاحب کے جو پیشخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے. اگلے شاعر کو بلانے سے پہلے قبلہ 2-3 شعر. پہلے تو لفظوں میں کہوں تو دنیا ہمارے عقیدے سے بہت ڈرتی ہے، دنیا ہمارے عقیدے سے بہت ڈرتی ہے. کیوں؟ ہم 2 مہینے 8 دن کیا کالا لباس پہن کر رہنے لگے کہ دنیا سال سال بعد کالا لباس پہنتی ہے. کیوں؟ وہ سوچتی ہے کہ کالے لباس سے چہرے پر نورانیت آتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ کالے لباس سے چہرے پر نورانیت آتی ہے. انہیں بتاتے چلے کہ کالے لباس سے چہرے پر نورانیت نہیں آتی بلکہ ذکر حسین سے چہرے پر نورانیت آتی ہے. سنیے گا کہ جب آفتاب ثنا کا چمکنے لگتا ہے، جب آفتاب ثنا کا چمکنے لگتا ہے، ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے. جب آفتاب ثنا کا چمکنے لگتا ہے، ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، جدھر سے ہو کے گزرتا ہے پرچم عباس، جدھر سے ہو کے گزرتا ہے پرچم عباس، قسم خدا کی وہ رستہ چمکنے لگتا ہے. جب آفتاب ثنا کا چمکنے لگتا ہے، ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، جدھر سے ہو کے گزرتا ہے پرچم عباس، قسم خدا کی وہ رستہ چمکنے لگتا ہے. ہمارا جسم لباس اعضاء میں کیوں نہ کھلے، غلاف چڑھتے ہی کعبہ چمکنے لگتا ہے، غلاف چڑھتے ہی کعبہ چمکنے لگتا ہے. آئیے میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں منظور حسین صاحب سے کہ وہ پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں. آپ ان کے استقبال میں جیتی جاگتی صلوات ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک نوجوان مومن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. خدا ان کی مغفرت فرمائے اور تمام عزیزان اہل خانہ سب کو صبر عطا کرے. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں کہ خزاں نصیب بہاروں میں دم نہیں ہوتا، خزاں نصیب بہاروں میں دم نہیں ہوتا، وہ زندگی ہی نہیں
جو ہمارے مسیح خان ہیں وہ بھی قبر کا ذکر کر رہے تھے، کیونکہ برائے سال ثواب کی مجلس ہے ایک مرحوم کی۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ چند شعر پڑھوں۔ یقیناً خلد میں وہ شاد ہوں گے، یقیناً خلد میں وہ شاد ہوں گے، اور فشار قبر سے آزاد ہوں گے۔ یقیناً خلد میں وہ شاد ہوں گے، اور فشار قبر سے آزاد ہوں گے، فشار قبر سے آزاد ہوں گے۔ اور تعلق ہے علی کا ان سے، تعلق ہے علی کا ان سے، انہی کے قرب میں آباد ہوں گے، انہی کے قرب میں آباد ہوں گے۔ ایک سلام کا مطلب پیش کر رہا ہوں اور چند اشعار، ایک بار درود آپ بھیجیں۔ دیکھیں، یہ بات ہمیں سورہ کوثر سے ملی ہے، یہ بات ہمیں سورہ کوثر سے ملی ہے، ہاں نسل نبی فاطمہ زہرا سے چلی ہے، ہاں نسل نبی فاطمہ زہرا سے چلی ہے۔ وہ آنکھ جو شبیر کی طاعت میں جھکی ہے، وہ آنکھ جو شبیر کی طاعت میں جھکی ہے، اٹھی ہے تو دشمن کی قضا بن کے اٹھی ہے، اٹھی ہے تو دشمن کی قضا بن کے اٹھی ہے۔ اور روبا کی مانند ادو بھاگ رہے تھے، روبا کی مانند ادو بھاگ رہے تھے، صفین میں جب شیر کی آواز سنی ہے، صفین میں جب شیر کی آواز سنی ہے۔ اور میدان میں ہر سمت نظر آتے تھے حیدر، میدان میں ہر سمت نظر آتے تھے حیدر، اس شان سے عباس کی تلوار چلی ہے، اس شان سے عباس کی تلوار چلی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں، اوصاف کمالات میں جس رخ سے بھی دیکھا، اوصاف کمالات میں جس رخ سے بھی دیکھا، عباس جری عین تمنائے علی ہے، عباس جری عین تمنائے علی ہے۔ اور پیاسا پلٹ آیا ہے یہ دریا میں اتر کر، یہ شعر دیکھیں قبلہ، کہ پیاسا پلٹ آیا ہے یہ دریا میں اتر کر، پانی پہ مگر پیاس کی تاریخ لکھی ہے، پانی پہ مگر پیاس کی تاریخ لکھی ہے۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، کیا ان سے بھلا جنگ کرے شیر علی کا، کیا ان سے بھلا جنگ کرے شیر علی کا، جن کے لیے کافی علی اصغر کی ہنسی ہے، جن کے لیے کافی علی اصغر کی ہنسی ہے۔ اور پیاسا پلٹ آیا ہے یہ دریا میں اتر کر، پانی پہ مگر پیاس کی تاریخ لکھی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب منظور حسین صاحب کے جو کہ پیشخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ 2-3 شعر اور پھر قبلہ کے استقبال میں سماعت فرمائیے گا۔ ایک صلوات میرے محمد والے۔ وہ کیسے لوگ تھے جو کربلا بنا کے چلے، وہ کیسے لوگ تھے جو کربلا بنا کے چلے، اور ایک خاک کو خاک شفا بنا کے چلے۔ وہ کیسے لوگ تھے جو کربلا بنا کے چلے، اور ایک خاک کو خاک شفا بنا کے چلے، صدا یزید نے چاہا کہ سر جھکا کے چلے، صدا یزید نے چاہا کہ سر جھکا کے چلے، مگر حسین تھے نیزے پر سر اٹھا کے چلے۔ وہ کیسے لوگ تھے جو کربلا بنا کے چلے، اور ایک خاک کو خاک شفا بنا کے چلے، صدا یزید نے چاہا کہ سر
جھکا کے چلے مگر حسین تھے نیزے پر سر اٹھا کے چلے مگر حسین تھے نیزے پر سر اٹھا کے چلے حسین آ گئے مقتل سے نو کے نیزہ پر یزیدیت سے یہ کہہ دو کہ سر جھکا کے چلے حسین آ گئے مقتل سے نو کے نیزہ پر یزیدیت سے یہ کہہ دو کہ سر جھکا کے چلے خود اسی کو حق ہے زمانے میں سر اٹھا کے چلے جسے دیا ہے خدا نے حسین سا رہبر جسے دیا ہے خدا نے حسین سا رہبر اسی کو حق ہے زمانے میں سر اٹھا کے چلے تبسم علی اصغر کا ترجمہ تو کریں تبسم علی اصغر کا ترجمہ تو کریں یہ کیوں حسین کے ہاتھوں پر مسکرا کے چلے تبسم علی اصغر کا ترجمہ تو کریں یہ کیوں حسین کے ہاتھوں پر مسکرا کے چلے تبسم علی اصغر کی بھیک دے یا رب کہ یہ متین بھی مشکل میں مسکرا کے چلے 3-4 مصرے اور قبلہ آپ کے روبرو ہونے کے آبلے پائی کا اعجاز دکھانا ہے مجھے آبلے پائی کا اعجاز دکھانا ہے مجھے سخت راہوں کو بھی ہموار بنانا ہے مجھے حسن مطلب سماعت فرمائیے کہ آبلے پائی کا اعجاز دکھانا ہے مجھے سخت راہوں کو بھی ہموار بنانا ہے مجھے لکھے خط ابن مظاہر کو بلانا ہے مجھے دوستی کیا ہے زمانے کو بتانا ہے مجھے لکھے خط ابن مظاہر کو بلانا ہے مجھے دوستی کیا ہے زمانے کو بتانا ہے مجھے گھر تو شیری تیرے ہر حال میں آنا ہے مجھے یہ تعریف پیش کر رہا ہوں قبلہ کہ گھر تو شیری تیرے ہر حال میں آنا ہے مجھے گھر تو شیری تیرے ہر حال میں آنا ہے مجھے جسم ٹکڑوں میں صحیح وعدہ نبھانا ہے مجھے جسم ٹکڑوں میں صحیح وعدہ نبھانا ہے مجھے جسم ٹکڑوں میں صحیح وعدہ نبھانا ہے مجھے حسین دین بھی ہیں اور دینیات بھی ہیں بس آخری مصرع اسی کے حوالے سے پڑھتا چلوں ایک سلوات میرے محمد میرا دعویٰ ہے کہ ابھی شہید ہوئے تھے سید نصر اللہ صاحب انہی کے حوالے سے بس یہ آخری اس کے بعد کے بعد آپ کے پیش نظر کہ میرا دعویٰ ہے کہ جرار نہیں مر سکتا میرا دعویٰ ہے کہ جرار نہیں مر سکتا دار پر میسم تمار نہیں مر سکتا میرا دعویٰ ہے کہ جرار نہیں مر سکتا دار پر میسم تمار نہیں مر سکتا موت بس دشمن حیدر کے لیے ہے ورنہ عاشق حیدر کرار نہیں مر سکتا عاشق حیدر کرار نہیں مر سکتا یہ انہیں مصروں کے ساتھ میں لڑائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہماری جناب مولانا سید شاہ نواز وزیری صاحب کی ولایت سے کہ وہ افروز منبر ہو کر مومنین کے روح کو منور فرمائیں آپ ان کے استقبال میں بابا حضرت سے رحم اللہ من الفاتحہ بسم اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام على سید اصل ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد. آپ حضرات سے گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید عمران عابدی ابن مشتاق عابدی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں. صلوات پڑھیں مل جل کر کے محمد و آل محمد. تمام در حمد و ثنا خدا وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو لائق حمد، لائق تعریف، لائق ثنا ہے. تمام تر تعریف اس خدا بند عالم کی کہ جو اپنے بندوں پر تمام نعمتیں نازل کرنے کے بعد اہل بیت کے ذریعے سے جانا گیا، پہچانا گیا، اور پھر اسی خدا نے اپنی منزلت، اپنا وقار، اپنی اہمیت اور پوزیشن بتائی، اور اہل بیت کے ذریعے سے ہمیں اللہ پروردگار کی جلالت اور اس کی قدر معلوم ہوئی. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا. اہل بیت نے ہم سب کو بتایا کہ چاہے آپ کے گھر سے کوئی بھی انسان اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جائے، چلا جائے، تو اس کے لیے ایک بہترین راہ حل اس کی نجات کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے اصال کیا جائے. اور صرف اصال یہی نہیں ہے کہ وہ اصال ثواب میں مجلسیں کی جائیں، اتنا ہی نہیں کہ اصال ثواب میں لیے اس کے لیے نمازیں پڑھی جائیں، بلکہ اگر انسان کی نیت اپنے مرحومین کے لیے ہوتی ہے اور وہی انسان اپنے مرحوم کے لیے یہ اصال ثواب، مجالسوں اور نمازوں کو نہ کرتے ہوئے اگر کوئی دوسرا کار خیر بھی انجام دے دیتا ہے تب بھی اصال ثواب ہو جاتا ہے. اور یہی مجالس کے جس میں فضیلتیں اور مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کو آگاہ اور آشنا کیا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین کو یاد کر لیتے ہیں. اگر کوئی گھر میں ماں چلی جاتی ہے تو تذکرہ بی بی سیدہ کر کے اپنے دلوں کو سکون کے ساتھ ٹھنڈک میں محسوس کر لیتے ہیں. اگر کوئی جوان چلا جاتا ہے تو کربلا کے جوانوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، ایک جوان کا جانا بہت ہی مشکل کام ہے کہ جس کو ماں باپ اپنی زندگی میں بڑی محنت اور مشقتوں سے مشکلات کا سامنا کر کے پالتے ہیں، اور وہی جب جوانی کے عالم میں ہوتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو ماں باپ کے سامنے سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہیں دیتا. بڑی بابرکت اور فضیلت والی یہ آیت، یہ سورہ کہ جس کو آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بچے کو یہ سورہ یاد ہے اور آپ اس کے ترجمے سے بھی واقف ہیں. مدرسے سجادیہ کے چھوٹے سے چھوٹا ایک بچہ اور بڑے سے بڑا ایک بچہ ان چھوٹے چھوٹے سوروں کا ترجمہ اچھے طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور آپ کو سنا بھی دیتا ہے. اللہ پروردگار اپنی پاک و محکم پختہ نورانی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو، یعنی اس قرآن مجید کو، اس بیان کو شب قدر میں نازل کیا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے.
پھر اس کے بعد اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا اور شرح کرتے ہوئے بتایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات وہ رات ہے کہ جو اس کے مقابل میں دوسری راتوں کو دیکھا جائے تو 1000 راتوں سے بہتر اور افضل یہ والی رات آپ کو دکھائی دے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور زیادہ آگے کی بات اس رات کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، کہ اس رات کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں تمام کے تمام ملائکہ اور روح اللہ پروردگار کی اجازت کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور کب تک؟ جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ترجمہ آپ نے سن لیا، سورہ بھی سن لیا۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ بہترین زندہ اور جاوید اور ہم لوگوں کے درمیان رسول کا یہ معجزہ کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے، اس کی معرفت حاصل کر لی جائے تو اس میں بہترین خزانہ چھپا ہوا ہے، بس صرف اور صرف ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ دنیا میں چاہے وہ مفسر ہو، چاہے وہ محقق ہو، چاہے وہ مفسر ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، تمام کی تمام علماء کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں جو اہل بیت کے فضائل ہوں گے وہ الگ ہوں گے، اور جو قرآن مجید میں اہل بیت کے فضائل ہوں گے وہ الگ ہوں گے۔ یعنی قرآن مجید میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ اہل بیت کے فضائل قرآن مجید میں آپ کو موجود ملیں گے۔ اب آئیے اس کتاب کے بارے میں، کیونکہ اصال ثواب کی ایک مجلس ہے، مجلس ترحیم، کیونکہ جوان کے وہ اصال ثواب بھی ہو جائے گا اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ مل جل کر کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس ہمارے معاشرے میں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو ووا والی اور ایک تبلیغی اور اصلاحی مجلس، جبکہ نہ تو ووا والی مجلس ووا والی ہے، نہ تبلیغی مجلس تبلیغی مجلس ہے۔ ماسٹر جی، مجلس وہ مجلس ہے کہ جس میں انسان کچھ لے کے اٹھے اپنے گھر چلا جائے اور اس پر عمل کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب انسان اس فرش ادا پر آتا ہے اور کچھ یہاں سے سیکھ کے جاتا ہے اور اپنے عمل میں اس کو پیوست کرتا ہے، لاتا ہے، تو اس کی مجلس کامیاب ہو جاتی ہے۔ امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا کہ اپنے عزاخانوں کو مجالسوں تک محدود نہ رکھو، اپنے عزاخانوں کو واو تک محدود نہ رکھو، اپنے عزاخانوں کو صرف اور صرف یہاں جو بات ہوئی ہے یہاں تک محدود نہ رکھو، بلکہ ان عزاخانوں کو اپنی ایک درسگاہ بناؤ، ان عزاخانوں کو اپنا ایک کالج بناؤ، ان عزاخانوں کو اپنی ایک یونیورسٹی بناؤ، ان عزاخانوں کو اپنی ایک درسگاہ بناؤ، کیونکہ جب یہاں سے ایک پیغام لے کے اٹھے گا اور جہاں سے ایک پیغام لے کے جائے گا اور اس کو اپنے عمل میں لے کر آئے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ کیا فرمایا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو ایک نورانیت کتاب ہے، ایک محکم پختہ کتاب ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس کے گھر میں اندھیرا ہو، جس کے گھر میں تاریکیاں چھائی ہوئی ہو اور اس نے اس کتاب کی تلاوت کرنا شروع کر دی ہو تو اس کا گھر نور سے منور ہو جاتا ہے، اس کے گھروں سے آفتیں دور ہو جاتی ہیں، اس کے گھروں سے شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اس کے گھروں سے تمام آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو کیوں نہ آئیے اس کتاب کو کھولے اور کھولنے کے بعد پڑھیں، اپنے اوپر سے تمام شیطانی وسوسوں کو دور کرے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر کوئی انسان اپنے گھروں کو منور کرنا چاہتا ہو، اپنے گھروں کو روشن کرنا چاہتا ہو تو وہ موم بتیوں سے روشن نہیں ہوگا، وہ مہنگی مہنگی لائٹوں سے روشن نہیں ہوگا، وہ LCD لگانوں سے روشن نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف موویاں جلانوں سے محسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ کس سے روشن ہوگا؟ حدیث بیان کرتی ہیں، آؤ نور بیوتکم بتلاوت کلام الہی، اپنے گھروں کو نورانیت کرو، اپنے گھروں کو روشن کرو تلاوت کلام الہی سے۔ جب گھروں میں تلاوت کلام ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی تو نہ تو شیطانی وسوسے پاس آئیں گے، نہ بیماریاں پاس آئیں گی، نہ وسوسوں کا شیطانی وسوسوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھائی سوچنے کی بات ہے، ایک نظام اللہ پروردگار کے حبیب نے بنایا اور معصومین نے بتایا کہ دیکھو یہ ایک ایسی پختہ کتاب ہے کہ اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھتے مل جل کر کے محمد و آل محمد۔
لیکن پڑھے گا کون؟ پڑھے گا وہ جس کو آتا ہو، پڑھے گا وہ کہ جو اس سے واقفیت حاصل رکھتا ہو، معرفت رکھتا ہو۔ 60 سال کا ہو گیا لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اب کرے تو کیا کرے؟ 40 سال پار کر دیے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور اگر کہیں کہ آ جاؤ پڑھ لو تو شرم آتی ہے کہ ہم اب نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ کہا کہ اب ہماری وہ عمر نہیں، وہ ایج نہیں ہے، وہ لمحہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ سکے۔ میرے عزیزو، کوئی کچھ بھی کہے، علی کا چاہنے والا جاہل نہیں ہو سکتا، علی کا جاننے والا جاہل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھنے میں تو شرم محسوس ہو رہی ہے، گالیاں دینے میں شرم محسوس نہیں ہوتی، چغل خوریاں کرنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی، تنازع کرنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی، جھگڑے کرنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم کے حبیب کا بیان ہے کہ جنت میں جب انسان جایا جائے گا تو سب سے پہلے اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ قرآن پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ اگر قرآن پڑھا تھا تو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر قرآن نہیں پڑھا تھا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ قرآن نہ پڑھا ہوا ہو۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو دنیا میں پڑھ لے، چاہے قبروں میں پڑھ لے، اور قبر کا حال آپ جانتے ہیں کیسا ہوگا، فرشتوں کی سختائی کو جانتے ہیں کیسے پڑھاتے ہیں، اللہ میاں کی فوج کو جانتے ہیں کیسی فوج ہوتی ہے۔ دنیا کی پولیس تو لے لے کے پیچھا بھی چھوڑ دیتی ہے، اللہ میاں کی فوج لے دے کے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ اہل بیت کا ایک نظریہ بتایا کہ گھر میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو۔ آپ بتائیے انصاف سے کتنے ایسے ہیں کہ جو صبح کی نماز کے بعد گھروں میں قرآن کھلتا ہو؟ ہے کوئی؟ بہت کم ہے، نہیں کھلتا۔ ظہر میں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اپنے اپنے کاموں میں بیزی رہتے ہیں، مغرب میں تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ جانتے ہیں اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ ہمارا چاہنے والا، ہمارا سچا شیعہ وہ انسان ہے کہ جو کثرت سے تلاوت کلام الہی کرتا ہو، اور ہمارا اس کے بعد سچا چاہنے والا، ہمارا سچا شیعہ وہ ہے کہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہو۔ مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں، اذان کے بعد تلاوت جب ہوتی ہے، اذان جب ہوتی ہے تو مولوی بیچارہ انتظار کرتا ہے کوئی آئے تو نماز پڑھائی جائے۔ جانتے ہو امام حسین علیہ السلام کس لیے نکلے تھے؟ امام صرف اور صرف ایک مقصد کے تحت نکلے تھے کہ جو اللہ پروردگار کا مقصد ہے، جو اس کا ہدف ہے، جو اس کا بیان ہے، اس کو دنیا میں جا کر کے اپنے نانا کے دین کو آشکار کرنا ہے۔ اب آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، نہ جانے آپ کو کتنے ایسے خطیب مل جائیں گے جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے نماز میں، دین میں تضاد پیدا کرتے ہوئے ملیں گے۔ یعنی ادھر نماز کا وقت، ادھر آپ دیکھیں گے کہ عزاداری کا وقت ایک طرف، اور عزاداری کے وقت کو ہی نماز کے وقت سے متصل کر دیا جاتا ہے، اور جب متصل کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد انسان جب اذان ہوتی ہے تو اٹھ کر کے جانے لگتا ہے۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک اللہ والا ہے، اور جب جاتا ہے تو خطیب ممبر سے بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب بہکایا جاتا ہے تو ایسے بہکایا جاتا ہے کہ جب نماز پڑھیں گے تو اس کے ثواب کو کون لکھے گا؟ کہا فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوں گے، اس کے ثواب کو کون لے گا؟ آپ کے اشک کو کون لے گا؟ کہا بی بی فاطمہ۔ کہا بی بی فاطمہ افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ اب جانے والا فوراً نیچے بیٹھ جائے گا۔ بتائیے کہاں سے انسان یہ خطیب اٹھاتے ہیں اور کہاں سے انسان یہ لے کر کے جاتے ہیں؟ لہٰذا ہر انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے عقیدوں کو درست کرے، سب سے پہلے وہ اپنے عقیدوں کو سچا اور اچھا بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایک طریقہ رائج ہوا ہے، کیونکہ جب مجلس چہلم ابا کی ہوتی ہے تو اس میں دکھایا جاتا ہے 70 طریقے کے، سینکڑوں طریقے کے کھانوں کا انتظام کیا جائے۔ جو ابا نے کبھی اپنی زندگی میں نہ کھایا ہو وہ آ کر کے ابا کے چہلم کے دسترخوان میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اب تو دنیا والوں کا یہ معمول بنا دیا گیا کہ جو ابا استعمال کرتے تھے وہی چیز ابا کے چہلم میں دسترخوان پہ دکھائی دے گی۔ ابا بیڑی پیتے تھے تو منڈل بھی دکھائی دے گا، ابا پان کھاتے تھے تو وہ پان بھی دکھائی دے گا۔ اور میرے عزیزو ابا کے جانے کے بعد انسان کو سب سے کم لیول کی چیزیں، جو تھرڈ کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ یاد آتی ہیں کہ مولانا کو دے دی جائے،
یہ کپڑے مولانا کو دے دیے جائے، یہ رضائی مولانا کو دے دی جائے، یہ لوٹا مولانا کو دے دیا جائے، یہ مصلی مولانا کو دے دیا جائے۔ یہ کیوں دیا جا رہا ہے بھائی؟ کہا یہ ابا کی نشانی ہے، لیپ ٹاپ بھی تو ابا کی نشانی ہے، یہ کار بھی تو ابا کی نشانی ہے، یہ ابا کے دلی میں 25 فلیٹ ہیں، یہ بھی تو ابا کی نشانی ہے، یہ ابا کا اچھا گھر ہے، یہ بھی تو ابا کی نشانی ہے۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ اس کو بیچاروں کو اتنا حقیر سمجھ لیا کہ جو تھرڈ کوالٹی کی چیز ہے وہ مولانا کی طرف کو ریفر کر دی جائے، اور جو اچھی چیز ہے وہ اولاد کے کھاتے میں آ جائے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ مولانا کا خرچہ ان کے گھر سے چلے گا، جس کے گھر کا خرچہ خود مہینے کا 30 اور 35 ہزار ہو، اور وہ یہاں سے 10 اور 12 لے رہا ہو، اور پھر سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا نوکر ہے۔ یہ یقین جانیے یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ ہماری قوم کی بیان کرنے کی باتیں ہیں کہ جس طریقے سے ایک عالم دین کو حقیر اور سمجھا جا رہا ہے، کیوں آپ کا نوکر ہے، وہ انتظار کر رہا ہے نماز کے لیے، گھروں میں پڑے ہوئے دکھائی نہیں دیتا کوئی، مساجدیں خالی پڑی ہوئے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ خود مولوی اپنے لیے کیا کر رہا ہے؟ جب کوئی انسان اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے اور وہ گھر سے باہر ایک قدم رکھتا ہے تو اہل بیت فرماتے ہیں، حدیث سے بھری پڑی ہوئی ہے کہ پروردگار اس کے ایک قدم باہر رکھنے سے 40 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور پھر دوسرے حدیث میں فرمایا کہ 40 نہیں بلکہ 40,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں تحریر ہوتی ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، صرف و صرف کبھی آپ جانیں کہ گھر سے لے کر کے امام باڑے تک اس پورے راستے کو طے کرنے کے بعد 40,000 نیکیاں ملے گی، نہیں بلکہ ایک قدم پر 40,000 نیکیوں کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ اب میری تو قسم خدا کی تیسرا چوتھا سال لگ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ وزیر آباد میں گھر پہ پڑھنے سے کیا لطف ہے نماز میں، کہ لوگ گھر پہ پڑھتے ہیں، یہاں سے زیادہ لطف ان کو وہاں پہ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں سے زیادہ فرشتے ان کے گھر پہ نازل ہوتے ہو، یہاں سے زیادہ لطف ان کو وہاں پہ آتا ہو، یہاں سے زیادہ ان کو مزہ وہاں پہ آتا ہو۔ ایسا مزہ تو میں نہ جانے مدت سے تلاش کر رہا ہوں، لیکن آج تک مجھ کو وہ مزہ وہ لطف دکھائی نہیں دیا۔ گھر پہ پڑھنے کا ہمارا بھی دل کرتا ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی۔ گھر پہ کیوں پڑھتا ہے؟ لنگی میں پڑھ لیتا ہے، لوور میں پڑھ لیتا ہے، سینڈو میں پڑھ لیتا ہے۔ اللہ پروردگار کے سامنے جا رہے ہو، کچھ حیا تو کرو، کچھ غیرت تو کرو۔ کسی پرائم منسٹر کے سامنے جاتے ہو، بہترین جوڑا پہن کے جاتے ہو، بہترین جوڑا پہن کے جاتے ہو، بہترین عطر لگا کے جاتے ہو، بہترین جوتا پہن کے جاتے ہو، پریس کیے ہوئے کپڑے پہن کے جاتے ہو، لیکن جب اللہ کے سامنے آتے ہو نہ تو بالوں میں کنگھا ہے، نہ عطر لگا ہوا ہے، صرف سوئے اور اٹھ کے وضو کیا اور آ کر کے نماز پڑھ لیا۔ وہی اہل بیت نے بتایا کہ اگر کوئی انسان اپنے بالوں میں کنگھی کر کے نماز پڑھتا ہے اور عطر لگا کے نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کو 2 رکعت نماز کا ثواب 70 رکعت نمازوں کے برابر دیتے ہیں۔ اور اگر یہی انسان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں آ کر کے اپنی نمازوں کو ادا کرتا ہے تو اسی 1 رکعت نماز کا ثواب ہم اس کو اتنا دیتے ہیں کہ وہ شمار نہیں کر پاتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ شیعہ وہ شیعہ ہے کہ جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا بے صبری سے انتظار کرتا ہو، بے صبری سے انتظار کرتا ہو۔ 24 گھنٹے خود کو یاد کرتے ہیں، 1.5 گھنٹہ اللہ کو بھی یاد کر لیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب پروردگار نے یاد کرنا چھوڑ دیا، اگر یاد کرنا اللہ پروردگار نے ترک کر دیا تو یقین جانیے گا۔ اچھا مجھے انصاف سے بتائیے کہ آپ ایک راستے سے جا رہے ہو اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ، اور آپ اس مرحلے میں ہو کہ نہ ادھر راستہ نہ ادھر راستہ، نہ آپ کے پاس فون نہ آپ کے پاس پیسہ، کرے تو کیا کرے؟ اس وقت انسان کی ایک امید ہوتی ہے پروردگار کوئی راستہ مہیا کر دے۔ اس وقت انسان کی ایک امید ہوتی ہے پروردگار کوئی راستہ نکال دے۔ آپ یقین جانیے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ نیک نیت سے اللہ پروردگار سے لو لگاتا ہے اور لو لگانے کے بعد پروردگار اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے تو دل کتنا خوش ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ جب دل خوش ہوتا ہے
تو یقین جانیے کہ انسان اس وقت مہیا کرتا ہے، ارادہ پختہ کرتا ہے آئندہ انشاءاللہ پکا نمازی بن کے دکھاؤں گا۔ ایک آیت اللہ مرجع اکرام گزرے ہیں بہت اچھے، کہ جن کو عارف باللہ کہا جاتا ہے، کہ جن کا نام ہے آیت اللہ تقی بہجت، آپ بخوبی واقف ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے 22 نشانیاں بتائی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اور بتائیے، کہا کہ نہیں، اگر میں نے تم کو اور بتا دی تو جیسے نصیریوں نے علی کو خدا سمجھ لیا تھا، ایسے آپ مجھے کچھ اور نہ سمجھ لے۔ یعنی عارف باللہ لقب جن کو ملا، ایسی نظر اور ایسا عرفان اور ایسی معرفت اور ایسا علم کہ جو انسان کو دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ کیا گناہ کر کے آیا ہے۔ ایک مرجع اکرام میں سے کوئی مجتہد درس پڑھا رہے تھے، ایک اسٹوڈنٹس آیا اور آنے کے بعد بغیر غسل کیے تیمم کر کے کلاس میں شامل ہوا، اور جب کلاس میں شامل ہوا تو وہی مرجع اکرام میں سے وہی آیت اللہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے دیکھتے درس پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے پڑھاتے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب سب چلے گئے تو استاد نے، مرجع نے، آیت اللہ نے اپنے تکیے کے نیچے سے کچھ درہم و دینار نکالے، اور درہم و دینار یا نکال کر کے اس کے حوالے کیے، اور کرنے کے بعد بولے کہ جاؤ جا کر کے پہلے غسل کرو، حالانکہ آپ پاک ہو، تیمم کیے ہوئے ہو، لیکن آپ غسل کرو۔ طالب علم نے جب یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد تعجب کرنے لگا۔ جب تعجب کرنے لگا تو پوچھا کیا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میرا راز آپ کو پتہ چلا تو کیسے پتہ چلا؟ دیکھیے، جب علم عرفان پہ پہنچ جاتا ہے، معرفت پہ پہنچ جاتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرشتوں کی کیا اوقات آپ کے سامنے، اللہ پروردگار نے فرشتوں سے زیادہ باشرف اور با کمال آپ لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور جب آپ لوگوں کو پیدا کیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے علاوہ بعد بھی اگر آپ نے اپنی قدر و قیمت کو نہ پہچانا، اپنی اہمیت کو نہ پہچانا تو پھر کچھ نہ پہچانا۔ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جتنا اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی اللہ پروردگار آپ کو یاد کرے گا، جتنا آپ اللہ پروردگار سے لو لگائیں گے اتنا ہی اللہ پروردگار آپ سے لو لگائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ذکر الہی بھرا پڑا ہوا ہے۔ اذکرونی فاذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھ سے مانگو تو میں تم کو عطا کروں گا۔ لیکن کب مانگو؟ سوچنے کی بات ہے، کب مانگو؟ جب ہمارا معیار اتنا اونچا ہو، جب ہمارا معیار اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہو، جب ہم اپنے آپ کو اس لائق دیکھیں کہ ہم اللہ سے مانگنے کے لائق ہیں۔ کھلم کھلا انسان گناہ کر رہا ہے، کھلم کھلا انسان نمازوں کو ترک کر رہا ہے، تارک الصلاۃ ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ یا امام ہمیں نماز کے بارے میں بتائیے، تو امام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن، نماز انسان کو بلندیوں پر لے جاتی ہے، نماز انسان کو عروج پہ لے جاتی ہے۔ عروج پہ تو تب لے جائے گی جب پڑھے گا، اور جب پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے لے جائے گی؟ کہا کہ امام ہم کو یہ بتائیے، کیونکہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، دریافت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری قبول ہو ہی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یا صرف اٹھک بیٹھک میں کام چل رہا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس کے لیے کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی مفسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی محقق کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی عالم دین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا یا امام پھر ہم کیسے پہچانیں، کیسے جانیں؟ کہا کہ بس اتنا سمجھ لو کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے نماز پڑھنے کے بعد گناہوں سے دوری اور پروردگار کے احکامات بتائے ہوئے اس پر لو لگائے ہوئے ہو، قریب قربت حاصل کر رہے ہو، تو سمجھ لیجئے تمہاری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، تمہارے احکامات جو عمل کر رہے ہو قبول ہو رہے ہیں۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے تو نہ یہ نماز قبول، نہ یہ مجالس قبول، نہ یہ محفل قبول، نہ یہ آپ کے جلوس قبول، اور نہ یہ آپ کے کھانا دانا سب کچھ قبول نہیں ہے۔ لیکن اس وقت فرمایا ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے تو سب کچھ ہم کو دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے جناب اللہ پروردگار نے کہا جناب موسیٰ سے کہ اے موسیٰ آج مجھ کو اپنے بندوں سے کچھ چاہیے۔ کہا پروردگار تجھ کو کیا لینا ہے؟ تیرے پاس تو سب کچھ موجود ہے، خالق کائنات ہے۔ کہا کہ نہیں موسیٰ، آج جاؤ یہ ایک تھالی لو اور یہ ایک چھری خنجر لو، اور جاؤ، جانے کے بعد بستی میں جا کر کے لوگوں سے کہو کہ آج اللہ نے اپنے لیے آپ لوگوں سے گوشت مانگا ہے۔
جناب موسیٰ گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے کہ پروردگار عالم نے مجھ کو بھیجا ایک تھالی اور ایک خنجر لے کر کے. کہا موسیٰ کس لیے بھیجا؟ کہا کہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ آپ سے گوشت لے سکے. کہا کہ اچھا گوشت لے سکے. سب کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام گئے, کسی نے کچھ نہیں دیا. جناب موسیٰ نے کہا بھائی اللہ نے دیا ہے, پروردگار نے مانگا ہے تو دے دیجئے. کسی نے نہیں دیا. جناب موسیٰ مایوس ہو کر کے جا رہے تھے. جاتے گئے, کیا دیکھا راستے میں ایک ساحل ملا, اور جب ایک ساحل ملا اللہ کے نام پہ مانگنے کھانے والا, کہا کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ پروردگار نے اپنے لیے گوشت لینے کے لیے بستی میں بھیجا تھا, ایک ایک کا دروازہ جا کر کے دق الباب کیا, لیکن اللہ کے نام پہ کسی نے نہیں دیا. کہا کہ موسیٰ بس اتنی سی بات, اور اتنی سی بات پر آپ مایوس ہو کے جا رہے ہیں, لیجئے لائیے خنجر دیجئے. جناب موسیٰ علیہ السلام سے خنجر لیا اور لینے کے بعد اپنا گوشت کاٹنا شروع کیا. کہا موسیٰ یہ لو. کہا کہ موسیٰ رکو, کیا پتہ اللہ پروردگار کو شانوں کا گوشت پسند ہو, یہاں کا لے جاؤ. رکو موسیٰ, کیا پتہ اللہ کو سینے کا پسند ہو, سینے کا لے جاؤ. رکو موسیٰ, کیا پتہ اللہ پروردگار کو پیٹ کا پسند ہو, شکم کا لے جاؤ. رکو موسیٰ, کیا پتہ پروردگار کو گالوں کا پسند ہو, یہ لے جاؤ. یعنی اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کاٹ کے پوری تھالی بھر دی, پورا تشت بھر دیا. کہا موسیٰ جاؤ لے جاؤ, جا کر کے کہہ دینا کہ پروردگار تیرے ذلیل تیرے حقیر بندے نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. بس سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان کی معرفت, جب انسان کا عرفان اس بلندی پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہاں اللہ کو سمجھنے کے لیے اس کا علم کافی ہے, تو جو وہ چاہتا ہے وہی اللہ پروردگار کے لیے کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے مل جل کر کے محمد و آل محمد. جب اللہ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر خوف خدا ہو. یعنی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے, پروردگار کا کچھ خوف ہی نہیں ہے. جو نماز پڑھا اس کے اندر خوف خدا ہے. اس کو امام حسین علیہ السلام کا مقصد پتہ ہے کیا تھا. جب امام حسین کا مقصد پتہ ہے اور پھر بھی اس کے بعد بھی یہ کام انجام دے رہا ہے, امام سے پوچھا جائے امام یہ بتائیے زنا کرنے والا کافر نجس ہے یا نماز نہ پڑھنے والا؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لذت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہو, لیکن یہ جانتے ہوئے نماز کو ترک کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں اہل سنت میں کسی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی نماز قضا ہوئی ہے, تو وہ تعجب سے یہ کہنے لگا کہ قضا, مرتضیٰ بھائی قضا, یہ لفظ قضا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے. کہا کہ یہ لفظ قضا تو میں پہلی بار سنا ہوں, لفظ قضا کیا ہے یہ؟ کہا کہ اللہ پروردگار کا لطف و کرم ہے کہ ہماری نماز آج تک اب تک کبھی بھی کسی وقت کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. دیکھیے جس کو امام حسین کا مقصد پتہ ہو اس کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی. اب تو یار صبح کو لیٹے ہوئے ہیں, قضا ہو رہی تو ہوتی رہے, دوپہر کی ہوتی تو ہوتی رہے, مولانا بلا رہے تو بلاتے رہے. جس طریقے سے جناب مسلم کو چھوڑ کے بھاگے تھے اسی طریقے سے مولانا کو چھوڑ کے بھاگ جائیں, اپنے پہ اوپر تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ تو نوکر ہے ہمارا, جس طریقے سے ہم کہیں گے اس طریقے سے یہ کرے گا. یقین جانیے روایت بیان کرتی ہے کہ جب کسی انسان کی اس دنیا سے رحلت ہو جاتی ہے اور اس دنیا سے جانے کے بعد وہ قبر میں اتارا جاتا ہے, اور قبر میں اتارنے کے بعد جب فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں تو پروردگار عالم ایک فرشتے کو معین کرتا ہے کہ وہ آسمان سے ایک وزنی بھاری پتھر اس کے سر پر مارے, اور جب اس کے سر پر مارتا ہے تو مارنے کے بعد اس کے دماغ اور بھیجے میں اس طریقے سے جدائی ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے کسی کو گولیوں سے, بم اور بارود سے تباہ و نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. اور یہ 1 سال تک نہیں ہوتا بلکہ یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے. روایت کہتی ہے اور محدث کہتے ہیں کہ یہ کام ہوتا ہے
پھر اس کے بعد یہی انسان اپنے وجود میں آتا ہے، پھر دوبارہ سے وہ فرشتہ اپنا کام کرتا ہے، پھر دوبارہ سے یہی وجود میں آتا ہے، پھر وہ اپنا کام کرتا ہے، پھر یہ وجود میں آتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ کہا کہ یہ عذاب صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو صبح کی نمازوں کو ترک کرتے ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی سوچنے کی بات ہے، یعنی صبح کی نماز ترک کرنے والے کے لیے اتنا بھینکر اور اتنا شدید عذاب ہے۔ تو جس میں انسان فری ہوتا ہے مغرب کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے، یعنی سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو جانے کے بعد وہ کہے گا کہ پروردگار جنت، پروردگار جنت۔ تو اللہ پلٹ کر کے اس سے سوال کرے گا کیا دنیا میں نماز پڑھی تھی؟ کا پروردگار نہیں پڑھی تھی۔ کا روزے رکھے تھے؟ کا پروردگار نہیں رکھے تھے۔ کا حج و خمس و زکوٰۃ نہیں دیا تھا۔ کا اپنے والدین کے ساتھ نے کی؟ کا نہیں کی تھی۔ کہا کہ دن بھر پوری زندگی یزید کی فیکٹری میں کام کیا اور تنخواہ حسین کی فیکٹری سے لے رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حسین تو انہی کو تنخواہ دے گا کہ جنہوں نے اس کی فیکٹری میں کام کیا ہو۔ اب یزید والے یزید کی فیکٹری سے تنخواہ لے اور حسین والے حسین کی فیکٹری سے تنخواہ لے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ بس میرے عزیزو، اہل بیت کی شان میں جتنا بیان کر دیا جائے اتنا کافی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جنت میں اتنے ہی درجات ہوں گے کہ جتنے قرآن مجید میں آیت ہیں۔ کتنی آیت ہیں قرآن مجید میں؟ 6666 آیتیں۔ اتنے ہی جنت میں درجات ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھتے جائیے گا، اپنے لیے جنت میں درجات بلند کراتے جائیے گا۔ اگر ایک آیت پڑھو گے ایک درجہ بلند ہو جائے گا، 2 آیت پڑھو گے 2 درجے بلند ہو جائیں گے۔ کم سے کم انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھے، اور اگر قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، نہیں پڑھنا جانتا، تو وہ اپنے کسی عالم سے مخاطب ہو کر کے رجوع کر کے پڑھ لے، سنڈے پڑھ لے۔ اگر مہینے میں 4 مرتبہ بھی پڑھ لے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن تو اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت کا حامی ہے کہ جتنا بیان کر دیا جائے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بیان کرنا کافی ہے۔ بس اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نو کی نیزہ پہ اس کی تلاوت نہ کرتے۔ اگر کربلا میں اس کی تلاوت کی گئی تو کچھ اہمیت اور کچھ فضیلت سمجھتے ہوئے ہی اس کی تلاوت کی گئی۔ میرے عزیزو، یاد کیجئے کربلا کو، اور کربلا کو یاد کرنے کے بعد اپنی نظریے کو اس جگہ تک لے جاتے ہوئے سوچئے گا کہ جب کوئی انسان کسی کام کو کرتا ہے، کسی بلڈنگ کو بناتا ہے، کسی لمبے پروجیکٹ کو بناتا ہے، اور پروجیکٹ کو بنانے کے بعد وہ ایک آخری وقت میں آ کر کے تباہ و برباد ہو جائے تو اس کی ایک منزلت پر آ کر کے امید ٹوٹ جاتی ہے۔ جس ماں نے اپنے جوان بچے کو ایک مدت تک پالا ہو، جس باپ نے ایک جوان بچے کو ایک لمحے مدت تک پالا ہو اور وہ جوانی کے عالم میں آ جائے، اور جوانی کے عالم میں آنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ آئیے میرے عزیزو، ذرا کربلا میں آ جائیے۔ یہ تو ہم نے امام حسین علیہ السلام سے سیکھا، کیسا دل تھا، کیسا جگر تھا کہ کربلا میں 18 سال کا لیے گیا تو جانے کے بعد کیا دیکھا؟ ارے 18 سال کا گھڑیل جوان، ارے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک وقت وہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے سینے سے بچے کی علی کو نکالا، اور علی کا نکالنا تھا۔ علی اکبر کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ ارے بوڑھے باپ نے جیسے ہی جوان کا لاشا اٹھانا چاہا، ارے جوان کا لاشا نہ اٹھ سکا۔ ارے خیمے کی طرف رخ کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے آؤ بوڑھے باپ کی مدد کر دو۔ ارے خیمے سے ننھے یتیم بچے آئے، کسی نے ہاتھ پکڑا، ارے کسی نے پیر پکڑا، کسی نے سر کو سہارا دیا۔ علی اکبر کا لاشا خیموں میں گیا۔ ارے کنیزہ نے زہرا خیمہ لیلا میں گئے، اے لیلا، ارے تمہارے لال کا
لاشا خیمے میں آ گیا ہے، ارے کیا اپنے لال کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ ایک مرتبہ لیلا نے یہ سنا، اے بندہ، اے اسماء، ارے میں نے جب سے یہ سنا ہے، ارے میرے لال کھڑی الجوا علی اکبر کا لاشا ارے خیموں میں آ گیا ہے، ارے میں خیمے کا دروازہ تلاش کر رہی ہوں، ارے مجھے خیمے کا دروازہ نہیں مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ لیلا کو علی اکبر کے لاشے پہ لایا گیا، ارے لیلا نے بیان کرنا شروع کیا، اے میرے لال اکبر، ارے کیا اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا؟ حسین سجدہ شکر میں گئے، اے پروردگار، ارے اس قربانی کو قبول کر لے، یہ 18 سال کا کڑی الجواب، یہ ایک پیری کا سہارا، یہ ایک بڑھاپے کا سہارا تیری بارگاہ میں حسین نے پیش کیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگار جہاں جہاں شان حضرت قدار ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں تحریر فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی فرشتہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی نیک حاجات کو قبول فرما، پروردگار جتنے بھی اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، پروردگار ہماری تمام تر واجبات کو قبول فرما، جو اس میں غلطیاں بھول چوک ہو چکی انہیں معاف فرما، پروردگار اور امتحان نہ لے، حجت خدا یوسف زہرا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے حقیقی لشکر میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔